یہ ہجرت کا جو سفر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سفر کے آخر میں شروع ہوتا ہے، جو مہینہ سفر کا ہے، جو ربیع الاول سے پہلے گزرتا ہے۔ شروع سفر کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتی ہے اور یہ ربیع الاول کے مہینے میں ختم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی کیوں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا جہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور پھر اس ہجرت سے فائدہ کیا ہوا۔ اس ہجرت کے سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ساتھ لے کے گئے، اور میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق نکلتا ہے کہ کیا اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑ جائے ہجرت کرنے کے لیے تو آپ کے لیے اور میرے لیے کیا حکم ہے اس میں۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا، پروپیگنڈا اور راستے میں روڑے اٹکانا اور تکلیفات دینا، خرجہ کہتے ہیں نکلنا، اخرجہ ہوتا ہے کہ جب مجبور ہو کر کوئی بندہ نکلتا ہے۔ اب کہا کیا جاتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد باپ بیٹے کا نہیں رہتا، بیٹا باپ کا نہیں رہتا، ماں اور بیٹی کا تعلق آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے تو کفر ختم ہو جاتا تھا، تو وہ یہی ظاہر کرتے تھے کہ یہ باپ کو بیٹے سے الگ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق بھی یہ ہے کہ بعض اوقات حق کے راستے میں انسان کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شرط اس کے اندر یہ کہ آپ ہو حق پر۔ پریشانیاں، مشکلات، کوئی بھی بندہ جو کہے کہ میں حق کے راستے پہ آؤں گا اور حق پر ڈٹا رہوں گا اور اس کے لیے مشکلات اور مخالفت نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لازمی۔ اور جب وہ مخالفت ہوتی ہے تو وہ اس مخالفت کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، کہ جب حق کے راستے پہ چلتے ہو، اور ایک اور جگہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جب لوگوں کو حق کا کہتے ہو اور پھر اس کے بعد تم لوگوں کا جب صبر پہ ڈٹنے کا کہتے ہو کہ مشکلات جب آتی ہیں تو پھر صبر اختیار کرو، حق کو چھوڑو نہیں۔ اور لا یخافون لومۃ لائم، کہ جتنی بھی ان کی ملامتیں کی جائیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی، جب حق کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ راستہ اختیار کر لیا تھا، اب چاہے جتنی مشکلات آئیں۔ حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آئیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد پھر یہ میری اور آپ کی جو تکلیفات ہیں یہ تو نبی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب، لیکن اس کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جایا جا رہا ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات محنت انسان جو کرتا ہے حق کے راستے پہ، جیسے میں نے کہا کہ وہ حق ہو اور صحیح معنوں میں محنت دین کی ہو، اور اگر دین کی محنت کے لیے تمہیں جگہ چھوڑنی پڑ جائے
تو بڑے ثواب کو نہ دیکھو، چھوٹے ثواب پر گزارا کر لو، لیکن اپنے مشن کے اندر سودا بازی نہیں کر سکتے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ چھوٹے ثواب کو قبول کر لو لیکن حق پہ ڈٹے رہو۔ اب وہاں پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے کعبۃ اللہ میں، اور دعوت تبلیغ میں وہ 1,00,000 کا ثواب نہیں ہے اس مشن کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو، کعبۃ اللہ کو چھوڑا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے کہ سوچ بڑی تھی، دعوت کا کام کرنا تھا، مشن کو پھیلانا تھا۔